تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی مختصراً تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، سب سے پہلا ادب فرمایا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، دو چیزیں یہاں ذکر کی، ایک فرمایا اپنے قدم کو ثابت رکھو، دوسرا کہا اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ساتھ شرط لگائی کثیرن والی۔ جتنی بھی عبادات ہیں کسی کے ساتھ اللہ نے کثیرن نہیں فرمایا، ذکر کے ساتھ اللہ نے کثیرن فرمایا۔ ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، ذکر کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، ذکر کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے، کپڑوں کی پاکی کی بھی شرط نہیں ہے، جگہ کی پاکی کی بھی شرط نہیں ہے، قبلہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وقت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذکر جتنا زیادہ ہو، اور جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر یہاں پر ذکر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اس کی وجہ مفتی صاحب نے یہ لکھی کہ جب تم ذکر کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو بھی ثابت قدم رکھے گا، اللہ تمہارے دل کو بھی ثبات عطا فرمائے گا۔ اور جنگ کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پاؤں کی بھی مضبوطی ہو اور دل کی بھی مضبوطی ہو۔ جب ثبات قدم کے ساتھ ثبات قلب مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چھوٹا ہتھیار بھی کام کر جاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاؤں کی مضبوطی نہیں ہے اور دل کی مضبوطی نہیں ہے تو پھر دنیا کا تم قیمتی ترین طیارہ بھی لے کر آؤ تو تب بھی وہ طیارہ تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا ہے۔ تو دو چیزوں کی ضروری، اس لیے اللہ نے فرمایا جنگ کے آداب میں ان دو چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ، اپنے قدموں کو ثابت رکھو اور اپنے دل کو جو ہے نا جی مضبوط رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دوران جنگ بھی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہدایات جاری کی ہیں ان ہدایات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ کامیابی کی بڑی دلیل ہے اور یہ کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلافات کو یہاں پر ختم کر دو، آپس کے اختلافات کو یہاں پر ختم کر دو۔ یہ اس وقت کا جو اختلاف ہے فرمایا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، دشمن خوش ہوگا کہ یہ آپس کے اندر ان کا اتفاق نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، مسلمان کے جو ہے نا جو اوپر ترس نہیں کھا رہا، مسلمان کے ساتھ کندھا نہیں ملا رہا، مسلمان کے ساتھ قدم نہیں ملا رہا۔ یہاں ایک مسلمان شہید ہو رہا ہے، دوسرا اس پر خوشی منا رہا ہے، ایک مسلمان کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر شادیانے بجا رہا ہے۔ اب یہاں پر دشمن کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے اور دشمن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور دشمن اس کو استعمال کرتا ہے، ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول جو ذکر فرمایا، ایسے موقع پر کسی قسم کا کوئی اختلاف آپس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی ایسا ہوا اس سے مسلمانوں کو بہت سخت جو ہے وہ کیا ہوئی، تکلیف پہنچی، اور اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ پہلے زمانے سے اور ہے، آج صرف جنگیں میدانوں کے اندر نہیں لڑی جاتی ہیں، آج کی جو جنگ ہے اس کی یہ صرف اور صرف میدانوں کے اندر نہیں ہے، یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے۔
یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چیز دکھا کر جو ہے نا جی دوسری چیز کی جاتی ہے، اس کے اندر پروپیگنڈے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جاتے ہیں، ان کو مایوس کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا، ایک غلط خبر، ایک غلط افواہ مسلمانوں کو جو ہے نا جی مایوس کر سکتی ہے، اور جب بھی مسلمان مایوس ہوگا تو شریعت کے اندر کیوں مایوسی کو کفر کہا ہے؟ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے آپسی اختلافات جو ہیں یہ بڑی سخت چیز ہے، اور آگے اللہ نے عجیب 5واں اصول وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ جنگ اپنے ساتھ کوئی پھلجھڑیاں نہیں لاتی ہے، جنگ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیزیں نہیں لے کر آتی ہے کہ آپ خواب خرگوش کے مزے لیں گے۔ جنگ اپنے ساتھ تباہی لاتی ہے، پریشانی لاتی ہے، آزمائشیں لاتی ہے، تکلیفیں لاتی ہے، زخم لاتی ہے، شہادتیں لے کر آتی ہے، جان مال کی جو ہے نا جو اس کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرُوا، جب ایسا ہو جائے تو پھر تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے بڑی ایک اور عجیب بات فرمائی، آپسی اختلافات کب ہوتے ہیں؟ جب ایک بندہ، دیکھو ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، جیسے یہاں پر اتنے کروڑ لوگ بستے ہیں اس ملک کے اندر، ایک کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا، تیسرا کہتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا۔ ہر ایک بندہ صاحب رائے بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے۔ اختلاف رائے ہونا یہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری بات مانی جائے اور اس کی بات کو نہ تسلیم کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی رائے کو چھوڑنا اور دوسری کی رائے کے اوپر سکوت اختیار کرنا یہ دل جگر گردے کا کام ہے، اس کے لیے اسی کو صبر کہا گیا ہے۔ اور وَاصْبِرُوا سے مفتی صاحب نے یہ لکھا، اپنی بات منوانے پر اصرار نہ کرنا اور دوسری کی بات کو تسلیم کر لینا، اگرچہ یہ کڑوا ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن ایسے وقت کے اندر فرمایا تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی بات نہیں منوانی ہے، دوسرے کی بڑے کی بات کو جو ہے سن کر اس پر اعتماد کر کے اور اس پر تم نے یقین کرنا ہے۔ یہ کڑوا ہے، سخت ہے، اس لیے اللہ نے آگے اس کی کڑواہٹ کو ختم فرمایا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں جب یہ تم کڑوا گھونٹ پی لو گے نا، جب تم صبر کر لو گے نا، تو اس صبر پر پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور جس کا رب اس کا سب۔ پھر اللہ آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، ہوا اور فضا کا مالک، بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، بڑے بڑے متکبر آئے، قوم عاد آئی، سمود آئے، بڑے بڑے قوم شعیب آئی، قوم نوح آئی، انہوں نے تکبر کے دعوے کیے، ان کی جسامتیں بڑی، مال بڑا، معیشت بڑی، فوجیں بڑی، طاقتیں بڑی، ساری قوتیں تھیں، لیکن جب رب کے مقابلے کے اندر آئے اللہ پاک نے ان کو ایسے چونٹی کی طرح مسل دیا۔ قوم عاد اور سمود کو ہواؤں کے ذریعے، آگ کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کڑک کے ذریعے، بادلوں کے اوپر سے جو ہے نا جی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ابرہہ، اللہ نے ابابیل کے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ایٹم بم کے اندر تبدیل فرما دیا۔